اچھا ایک چیز اور یہ بتائیں، یہ جو ہجامہ ہے جہاں پہ آپ ہجامہ جی سینٹر جی میں موجود جی ہیں، ڈاکٹر بلال کے ساتھ آپ کام بھی کر رہے ہیں آج کل، مختلف مریضوں کو دیکھ رہے ہیں، جی تو کیا ہجامہ بھی اس کے اندر کچھ فائدہ مند ہوتا ہے، جادو یا جن کے ہجامہ کے حوالے سے بھی بہت ساری اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں، روایتیں بھی ملتی ہیں. اگر کوئی جنات ہوں، جادو ہوں، تو وہ اس سے فائدہ ہوتا ہے ہجامہ سے. ٹھیک ہے، اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث ہے نا، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان انسان کی رگوں میں اس طرح دوڑتا ہے جس طرح خون. میں. ہاں ہجامہ سے کیا ہوتا ہے؟ صحیح ہے، خون نہیں نکالتے، گندا خون ہی نکالتے ہیں، گندا خون نکالتے ہیں. تو وہ پوائنٹس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ ڈاکٹر صاحب بلال بھائی بتا دیں گے آپ لوگوں کو. زیادہ تر جن کے اوپر جنات کے اثرات ہوتے ہیں وہ سر پر ہوتی ہیں. ہاں، سر پہ جو ہجامہ لگتا ہے. ٹھیک ہے، سر پر وہ جنات اور جادو کے اثرات کے لیے وہ بھی بہتر ہے، وہ بھی کروائیں، اس سے فائدہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ ہجامہ کرانے سے انسان دوسری دوائیں کھانے سے انسان بچ جاتا ہے. یہ نبوی علاج، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طب بھی موجود تھی، یہ بھی موجود تھی، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فوقیت دی ہے. ہجامہ کو طب بھی تھی، ٹھیک ہے، اور دوسرے علاج کے طریقے بھی تھے جو اس زمانے میں. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ہجامہ کرتے تھے اور صحابہ کو بھی ہجامہ کرنے کا ترغیب دیتے تھے، صحابہ بھی یہی کرواتے تھے. تو اس سے انسان جادو جنات سے بھی بچ سکتا ہے. اور اگر اپنے آپ کو ان چیزوں سے محفوظ رکھتا ہے، دوائوں سے اور عاملوں سے، تو ہجامہ کراتا رہے، دواؤں سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اور نماز کے پابندی کرے، توحید پر کاربند رہے، آیت الکرسی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں نے 4 دعائیں بتائیں، یہ پڑھتا رہے تو عاملوں کے پاس بھی نہیں جائے گا. اچھا ایک چیز جو آخر میں شاید اور زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بھی بہت سارے اور بھی دوست ہیں، ہمارے کلینک سے بھی وابستہ رہے ہیں، بلال بھائی کے پاس بھی آنے جانا رہا ہے ان کا، اور مختلف علماء ہیں، مختلف عامل بھی ہیں، وہ لوگ علاج کرتے ہیں، لیکن وہ رقم بھی لیتے ہیں، مطلب پیسے بھی لیتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ بتائیں کہ کیا اس کے حوالے سے رقم لینا درست ہے اگر آپ کو علاج کرتے ہیں؟ اگر میں آپ کی بات سمجھ گیا. اگر آپ کو علاج کرنا آتا ہے، علاج کرتے ہیں اور آپ مریض کو شفا یاب کر سکتے ہیں، علاج آپ کا قرآن و سنت کے مطابق ہے، تو رقم کی آپ جو ہے وہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، مطالبہ کر سکتے ہیں. یہ مطالبہ نہیں کر سکتے کہ مجھے جو ہے وہ یہ بنگلہ دے دو، مجھے لاکھوں دے دو. نہیں، جو اس کی استطاعت کے اندر ہو، جو عام علاج معالجے کے اندر جو فیس جو چیزیں ہوتی ہیں اس طرح کی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسے ڈاکٹر فیس لیتا 2000 2500 3000 4000 5000، صحیح سمجھ میں آ رہا ہے. یہ تو نہیں کوئی پلاٹ دے دو، بنگلہ دے دو، لاکھ دے دو، 2 لاکھ دے دو، یہ 2 نمبر ہی ہے. یہ غلط ہے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، مگر جائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک، یہ تو قصہ بہت لمبا ہے، آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا، سامعین ناظرین نے بھی سنا ہوگا، کہ ایک قبیلے کی طرف صحابہ کے، وہاں کے لوگوں نے ان صحابہ کو اپنے علاقے میں رہنے نہیں دیا، ان کو بھگا دیا. اور ان کے بعد پھر ان کے جو سردار تھا ان کو کسی نے سانپ نے ڈس لیا یا کوئی اس طرح کے جن کا اثر انداز ان کے اوپر ہوا. تو وہ ان صحابہ کے پاس ہے، انہوں نے علاج کیا، علاج کرنے کے بعد وہ صحت یاب ہو گئے. انہوں نے ان کو 30 بکریاں دی، روایتوں میں آتا ہے 40. ٹھیک ہے، پھر اس صحابی نے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا حساب ہی نکالو. اچھا ٹھیک، تو جائز ہے، صحیح، کوئی کا بات نہیں ہے، یعنی کہ پیسے لیے جا سکتے ہیں. اچھا لیکن یہاں پر یہ بتائیں کہ مختلف بیماریوں کے لیے لوگ بھی روحانی علاج کرا رہے ہیں، کوئی کینسر کا علاج روحانی کر رہا ہے، کوئی ایڈز کا علاج روحانی کر رہا ہے. قرآن کے اندر شفا ہے، طرح کے علاج جو ہے وہ ان چیزوں سے کر رہے ہیں اور اس کے پیسے بھی لے رہے ہیں اچھے خاصے. لے سکتے ہیں. میں نے کہا لے سکتے ہیں، ممانعت نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، ان کو مطعون نہیں کیا جا سکتا، جائز ہے. میں نے بھی اس طرح کے بہت سارے علاج کیے ہیں، یعنی کہ بیماری کے، کڈنی کے مسائل، جب دم کرتے رہے، ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ مسئلہ دم کرنے کے بعد وہ سیٹ ہو گیا، صحیح کر سکتے ہیں. قرآن کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے. اچھا ویسے آپ نے کوئی ایسے ہیں مریض ہیں کہ جن کا آپ نے کوئی کینسر کے میں نے کینسر کا تو نہیں ہے، کڈنی کا مسئلہ تھا، گردے کا مسئلہ تھا، تو اس کا علاج ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، اور خون جو ان کی جو ہوتی ہے سسٹم، تو میں نے 2-3 مرتبہ کیا تو وہ صحت یاب ہو گئے. اور مجھے کہنے لگے کہ ہم دوائیاں چھوڑ دیں. میں نے کہا نہیں، دوائیوں کا تعلق ڈاکٹروں کے ساتھ ہے، رپورٹ کروائیں، اس کے بعد پھر آپ کو جو وہ یہ نہ ہو کہ خالی آپ کے آسرے پہ مارے جائیں وہ لوگ نا، ایسا نہ کروائیں. یہ اس طرح نہیں ہے. صحیح ہے.